الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور یہ تین نعمتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں بغیر مشقت کے ملی، اس پر ہمارا کچھ لگا نہیں ہے، کچھ خرچ نہیں ہوا، کچھ ہم نے محنت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم، اور یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 85-84 ایام تک زندہ رہے، اور پھر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ آیت کریمہ اتنی اہم ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہود اہل کتاب نے مدینہ منورہ میں کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی، یعنی ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتی، تو جس دن یہ آیت نازل ہوتی ہم اس دن کو اپنا عید کا دن بنا لیتے۔ یہ اتنی اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ دین کامل ہے۔ دین کے کامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں عطا فرما دی ہیں۔ اس کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے، وگرنہ عام طور پہ لفظ ٹھیک استعمال کیے جاتے ہیں اور مطلب اس کا غلط مراد لیا جاتا ہے۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں کلمۃ حق ارید بہا الباطل، کہ جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے اور اس کا مطلب جو بیان کیا جاتا ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ کلمہ حق ہوتا ہے، معنی باطل ہوتا ہے، اور اس سے بس اوقات لوگ گمراہ کرنے والے گمراہیوں کو پھیلا دیتے ہیں۔ کیسے شبہات پیدا کر کے گمراہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کامل ہے، تو جب دین کامل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، کیا اس وقت امام ابو حنیفہ تھے؟ نہیں۔ کیا اس وقت فقہ حنفی تھی؟ نہیں۔ تو یہ تو دین کے کامل ہونے کے بعد آئی نا۔ تو اگر آپ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ ضروری ہے، فقہ حنفی ضروری ہے، تقلید ضروری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین تو کامل نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ابو حنیفہ کے پیدا ہونے سے پہلے فرما دیا تھا دین کامل ہے، تو پھر بعد میں امام حنیفہ نے کیا کام کیا؟ اب دیکھو بظاہر کتنا اچھا لفظ ہے، اب اس کو لفظ کو کتنا پیارا بولا جاتا ہے اور مفہوم کتنا غلط مراد لیا جاتا ہے۔ تو دین کے کامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اصول کے درجے میں جو چیزیں چاہیے تھیں ہم نے تمہیں دے دیں۔ مسلمانوں کو قرآن کریم چاہیے، اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ جس نبی پر نازل ہونا ہے وہ نبی عطا فرمایا ہے۔ اس قرآن کریم کی تشریح احادیث اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ براہ راست نبی کو دین سمجھ کر پوری امت میں پہنچانے والے صحابہ کرام دے دیے ہیں۔
اور اس قرآن کریم میں ایسے اصول رکھ دی ہیں کہ جن اصولوں کی روشنی میں قیامت تک کے لیے مسائل کو نکالا جائے گا۔ تو دین کے کامل ہونے کا معنی یہ ہے، لوگ کہیں گے جی اگر آپ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، کوئی آیت کوئی حدیث دکھا دیں کہ جس میں امام حنیفہ کا نام لے کر کہا کہ اس کی تقلید کرو۔ اب اگر کوئی بندہ پوچھے کہ آپ مسجد میں جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کوئی آیت یا کوئی حدیث دکھا دے کہ اللہ نے اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہو، تو ہم یہ کہیں گے کہ بھی اللہ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ باجماعت پڑھو، ورکعوا مع الراکعین، باجماعت پڑھو۔ باجماعت نماز تو تبھی ہوگی جب ایک امام ہوگا اور ایک پیچھے مقتدی ہوں گے۔ وہ امام کون سا ہو، اس امام کا نام تو نہیں بتایا کہ جہاں مسجد بنے وہاں امام بھی بنا لینا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہے قرآن کریم میں، بہت ساری آیات بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں، فقہ کی بات کی ہے، اجتہاد کی بات کی ہے۔ مجتہد کون ہوگا اس کا تو نام نہیں بتایا، جو اجتہاد کرے گا وہی مجتہد ہوگا، تو اس میں سب سے بڑے امام حنیفہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تو میں بہت ساری باتیں ایسی عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت جو میں نے بہت اختصار سے بات سمجھانی ہے اس کو ذرا سمجھ لیں، کیونکہ ہماری مجلس ہے 4 دن، 7، 8، 9 اور 10 دسمبر 2024۔ آج 7 دسمبر ہے، کل انشاءاللہ اسی وقت 8 کو ہوگی، پرسوں 9 کو ہوگی، پھر 10 کو ہوگی۔ تو میں نے ان 4 دنوں میں ہر روزانہ مختصر سی بات کرنی ہے، تو اس کا عنوان پہلے سے سمجھ لیں کہ دین کامل ہے۔ دین کامل ہونے کے کئی مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ہمارے دین میں بنیادی چیزیں 4 ہیں: اعتقادات، عبادات اور اخلاقیات اور مالیات۔ یہ بنیادی چیزیں۔ ایک ہے بندے کے عقائد کیا ہونے چاہیے، پھر بندے کے اعمال کون سے ہونے چاہیے، بندے کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اور بندے کے مالی معاملات کیا ہونے چاہیے۔ تو 4 چیزیں: نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، اور نمبر 4 مالیات۔ پہلی چیز ہے اعتقادات، اسے عقائد کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے عبادات، اسے اعمال کہتے ہیں۔ تیسری چیز ہے اخلاقیات، اسے اخلاق کہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے مالیات، اس کو مالیات ہی کہتے ہیں، ہر بندہ سمجھتا ہے جس کا تعلق مال کے ساتھ۔ ہمارے دین میں عقائد کی بنیادیں 5 ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 ملائکہ، نمبر 3 آسمانی کتب، نمبر 4 انبیاء اور رسل، اور نمبر 5 بعث، قیامت۔ یہ عقائد کی 5 بنیادیں ہیں۔ باقی چیزیں پھر ان کے متعلق ہیں۔ مثلا تقدیر ہے تو تقدیر کا تعلق تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، جو اللہ نے لکھا، جو اللہ نے فرمایا، جو اللہ کا علم ہے۔ تو بنیاد عقائد کی 5 چیزیں۔ اسی طرح اعمال کی بنیاد 5 چیزیں۔ 5 چیزوں کا معنی 5 اعمال۔ نمبر 1 شہادت، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزہ، نمبر 5 حج۔ یہ بنیادی اعمال ہیں ہماری شریعت میں 5۔ شہادت کا معنی ہوتا ہے زبان سے پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، میں اس پہ کل بات کروں گا۔ نمبر تین اخلاقیات۔ اخلاق کی بنیاد بھی 5 چیزیں ہیں جو بنیاد ہیں۔ اخلاق کی بنیاد بھی 5 چیزیں ہیں، 5 ہیں۔ نمبر 1 صداقت، نمبر 2 عدالت، نمبر 3 شجاعت، نمبر 4 حکمت، نمبر 5 بصیرت۔ اسی طرح مالیات ہیں۔ مالیات کی بنیادیں بھی 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 اجرت، مزدوری، نمبر 2 تجارت، نمبر 3 ملازمت، نمبر 4 وراثت، نمبر 5 ہدیہ۔ یہ 5 بنیادیں ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں دین کامل ہے تو اس کا معنی ہے کہ ہمارے اس دین میں عقائد بھی ہیں، ہمارے اس دین میں اعمال بھی ہیں،
ہمارے اس دین میں اخلاق بھی ہیں اور ہمارے اس دین میں اموال بھی. اب یہ چاروں چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے. یہ ہے مکمل دین. جب ہم یہ بات کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی پورے دین میں رکھی ہے تو پورے دین کا معنی کیا ہوگا؟ عقائد. پورے دین کا معنی اعمال. پورے دین کا معنی اخلاق. پورے دین کا معنی اموال. تو ان چاروں چیزوں کو سمجھیں گے تو پورا دین ہوگا، اور جب ان چاروں چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو پورا دین کیسے ہوگا؟ میں یہ بات کہتا ہوں کہ کامیابی پورے دین پر ہے، اور مجھے آپ یہ کہیں کہ مولانا صاحب ہمارے دین میں عقائد کون سے ہیں، میں کہتا ہوں مجھے تو نہیں پتہ. تو جب مجھے عقائد کا پتہ ہی نہیں تو میں پورے دین کی بات کیسے کروں؟ مجھے آپ پوچھیں ہمارے شریعت کا مالیاتی نظام کیا ہے، میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتہ. تو میں پھر دین کی بات کیسے کروں گا؟ دین کی بات تو میں تبھی کروں گا نا کہ جب مجھے پتہ ہو کہ شریعت کا مالیات کا نظام کیا ہے. میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ دین کامل ہے. دین کامل ہونے کا معنی کہ ہمارے دین میں عقائد بھی ہیں، ہمارے دین میں اعمال بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، اور مالیات اور اموال کا نظام بھی ہے. تو میں نے یہ بتایا کہ عقائد میں بنیادی 5 چیزیں ہیں. بنیادی 5 چیزوں کا معنی کہ بنیادی عقائد: نمبر 1 توحید، نمبر 2 ملائکہ فرشتے، نمبر 3 کتب آسمانی کتابیں، نمبر 4 رسل انبیاء، اور نمبر 5 بعث قیامت. عقائد میں سب سے بنیادی چیز توحید ہے. سب سے بنیادی چیز توحید ہے. توحید میں کیا ہے؟ نمبر 1 انسان مانے کہ اللہ ہے. نمبر 2 انسان مانے کہ اللہ ایک ہے. نمبر 3 انسان مانے کہ اللہ اپنی ذات اور صفات اور اسماء میں یکتا ہے. توحید میں یہ بنیادی چیزیں ہیں. نمبر 1 یہ مانا جائے کہ اللہ ہے. نمبر 2 یہ مانا جائے کہ اللہ ایک ہے. نمبر 3 یہ مانا جائے کہ اللہ ذات اور صفات میں یکتا ہے. یہ ہے توحید. کتنی بڑی آبادی ایسی ہے جو اللہ کے وجود کی قائل نہیں. انہیں کہتے ہیں دہریے. یہ کون ہے؟ دہریے. دہریہ یہ دہرن کی طرف نسبت ہے. جسے کہتے ہیں نا پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیشی، یہ دہر کی طرف نسبت ہے. دہر کہتے ہیں زمانے کو. یہ کہتے ہیں انسان کو کسی نے پیدا نہیں کیا، بس ایک وقت ہے گزر رہا ہے گزر رہا ہے گزر رہا ہے، یہ وقت ہی سارا کچھ کر رہا ہے. اور ہم اس کے کبھی کبھی جملے ایسے کہہ دیتے ہیں، وقت بتائے گا، وقت فیصلہ کرے گا. وقت بتائے گا کیا ہوتا ہے؟ وقت کیسے بتائے گا بھائی؟ اگرچہ ہمارا اس کا مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ ہم وقت کو خدا مانتے ہیں. ہمارا مطلب ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں فیصلہ ہو جائے گا، لیکن اس کو تعبیر ان لفظوں سے کرتے ہیں کہ وقت بتائے گا، یہ فیصلہ آنے والا وقت کرے گا. حالانکہ معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ فیصلہ کرے گا. تو ایک طبقہ ہے دہری جو اللہ کے وجود کا قائل ہی نہیں، اور ایک طبقہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے لیکن وہ مشرک ہے. وہ ایک اللہ کو نہیں مانتا. اللہ کو مانتا ہے لیکن ایک کو نہیں مانتا، اور بھی مانتا ہے. کہتے ایک تو بڑا خدا ہے، باقی چھوٹے چھوٹے. کسی کسی میں اولاد دینا ہے، کسی کسی میں کوئی بارش برسانا ہے، کسی کسی میں موت دینا ہے، کسی کسی میں خیر ہے، کسی کسی میں شر ہے. تو وہ کہتے ہیں کئی خدا، انہیں کہتے ہیں مشرک. اور ایک طبقہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ جو نام کا مسلمان ہے لیکن اللہ کے اسماء اور اللہ کی صفات میں اوروں کو شریک کر لیتا ہے. قرآن کریم میں ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثر لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن مشرک ہیں. قرآن کریم میں تو اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو ایک مانتے ہیں، لیکن خدائی صفات کو اوروں میں مان لیتے ہیں. خدائی صفات کو اوروں میں مان لیتے ہیں. عالم الغیب ہونا یہ اللہ کا خاصہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں. اللہ کے
مخلوق میں سب سے بڑی ہستی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے بڑی ہستی۔ اللہ کی ذات کے پاس سب سے زیادہ علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، لیکن آپ بھی عالم الغیب نہیں ہیں۔ وہی آ گئی تو پتہ چل گیا، وہی نہیں آئی تو پتہ نہیں چلا۔ کتنا مشہور واقعہ ہے کہ جو اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے کہ بتاؤ روح کیا ہے، بتاؤ اصحاب کہف کون ہے، بتاؤ، یہ آپ سے سوال کیے گئے تھے، اصحاب کہف کون ہے، ذوالقرنین کون ہے، یہ روح کیا ہے۔ بعض روایات میں یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے، 3 ہے، بعضوں میں 4 ہیں، بعضوں میں اور سوال بھی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا، کل آ گئے، فرمایا کل بتاؤں گا، پھر کل آ گئے، 17 دن گزر گئے، اور 17 دن کے بعد سورہ کہف نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے نبی آپ نے فرمایا تھا کل بتاؤں گا، یہ کل نہیں کہنا، آپ نے فرمایا انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ تو وہی آئی تو آپ نے جواب دیا، نہیں وہی آئی تو جواب نہیں دیا۔ تو حضور عالم الغیب وہ بھی نہیں ہے، عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ۔ تو جو شخص کلمہ پڑھتا ہے اور ساتھ اللہ کے علاوہ اوروں کا عالم الغیب بھی مانتا ہے تو یہ نام کا مسلمان ہوا۔ اسی طرح قادر مطلق اللہ کی ذات، اولاد دینا یہ اللہ کا خاصہ ہے، بارشیں برسانا اللہ کا خاصہ ہے۔ قادر مطلق ذات اللہ کی، مشکل کشا ذات اللہ کی۔ تو کوئی شخص اللہ پر ایمان بھی لائے اور ساتھ کبھی مشکل کشا کسی ولی کو کہہ دے، کبھی مشکل کشا نبی کو کہہ دے، کبھی مشکل کشا صحابی کو کہہ دے، اور یہ سمجھے کہ ہماری مشکلات یہ حل کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ مشرکین یہ کہا کرتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ جو ہم نے بزرگوں کی شکلوں کے بت بنائے ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کو خوش کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو وہ توحید کا معنی، پہلی بات کہ معنی اللہ ہے، اور پھر معنی کہ اللہ ایک ہے، اور پھر معنی کہ اللہ اپنی ذات، صفات اور ناموں میں یکتا ہے۔ جو اللہ کے خاص نام ہیں وہ کسی بندے کو دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے الرحمن، ایک نام ہے الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان اللہ کا ایسا نام ہے کہ جو بندے کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ رحیم اللہ کا ایسا نام ہے کہ جو بندے کے لیے بھی استعمال کرنا جائز ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یا اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف بھی فرمایا اور رحیم بھی فرمایا۔ تو عبد الرؤوف کو رؤوف بھائی کہہ سکتے ہیں، عبد الرحیم کو رحیم بھائی کہہ سکتے ہیں، عبد الرحمن کو رحمان بھائی نہیں کہہ سکتے۔ رحمان اللہ کا نام ہے، اللہ کے علاوہ کسی پر استعمال کرنا ٹھیک نہیں۔ قرآن کریم میں ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ رحماء رحیم کی جمع ہے، تو اللہ نے قرآن کریم میں صحابہ کو رحماء فرمایا۔ تو بعض نام اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہ اللہ کے غیر کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ اس لیے یہ اصول یاد رکھ لیں، یہ اصول یاد رکھ لیں کہ وہ نام جو اللہ کا ہو اور اللہ کی مخلوق کے لیے قرآن کریم میں یا حدیث پاک میں استعمال ہوا ہو، ایسے نام کو تو مخلوق کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور جو نام قرآن کریم یا حدیث میں مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہوا وہ نام اللہ کے علاوہ مخلوق کے اوپر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ذہن نشین فرما لیں۔ بہت سارے نام ہیں نا، علی اللہ کا نام بھی ہے، وہو العلی العظیم، اور حضرت علی ان کا نام بھی علی ہے۔ تو اگر یہ غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا ناجائز ہوتا تو اللہ کے نبی منع فرما دیتے۔ یہ اصول میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو عقائد میں جو بنیادی عقیدہ ہے وہ ہے توحید کا۔ نمبر 2 ملائکہ، ملائکہ یہ ملکن کی جمع ہے، فرشتہ، یہ ماننے ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا پیغام فرشتوں کے ذریعے بندے کے پاس آتا ہے، اور اللہ نے اپنا سارا نظام چلانے کے لیے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ یہ نہیں کہ اللہ محتاج ہے، نہیں،
اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. کوئی فرشتہ بھی پیدا نہ فرماتے، اللہ ویسے ہی فرماتے برس تو بادل برستا، لیکن آپ نے فرشتے کے ذمہ لگایا کہ تیرے ذمہ ہے. اللہ چاہتے تو خود ہی کون کیا کہ روح قبض کر لیتے، لیکن اللہ نے ملک الموت رکھا، اور ملک الموت کے نیچے کی فرشتے رکھے، وہ پھر ملک الموت کی نگرانی میں ارواح کو قبض کرتے. فرشتے رکھے لہو معقبات من یدیہ من خلف یحفظون من امر اللہ. ایسے فرشتے اللہ نے بنائے ہیں کہ جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں. خیر، نمبر 2 ملائک. اب بات سمجھیں، جس طرح فرشتے ہیں اس طرح جنات بھی ہیں. تو ہم ملائکہ کو اسلام کی بنیادوں میں شامل کرتے ہیں، جنات کو نہیں کرتے. ہم جنات کو اس لیے مانتے ہیں کہ جنات کا ذکر قرآن میں ہے. اگر جنات کا ذکر قرآن میں نہ ہوتا تو جنات کے اوپر ہمارا کون سا شریعت کا مسئلہ رکا ہوا ہے؟ فرشتوں کے اوپر تو ہے کہ فرشتے نے وہی لے کر آنی ہے نا، وہ تو ماننا ضروری ہے. جن نے تو وہی لے کر نہیں آنی، یہ تو شیطان راہ سے وہی کو چکنے کی کوشش کرتے تھے، اور اوپر سے ستارے لگتے تھے، ان کو پھینک دیا جاتا تھا. یہ تو شیطان سے باز نہیں آتے تھے. تو ملائکہ، پھر میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں. ملائکہ، اس کے بعد ہے کتب، آسمانی کتابیں جو اللہ نے انبیاء پر نازل فرمائی. 104 نازل فرمائی ہیں. ان میں 4 بڑی کتابیں ہیں اور 100 صحیفے ہیں. صحیفے کہتے ہیں چھوٹی کتابوں کو، کتاب کہتے ہیں بڑی کو. 104 یہ اللہ نے اتارے. آخری کتاب وہ قرآن کریم ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نازل فرمائی ہے. نمبر 4 انبیاء اور رسل. حضرت آدم سے لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ انبیاء اور رسول ہیں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. براہ راست اللہ بندوں سے بات نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ وہی فرشتے کو دیتے ہیں، فرشتہ نبی کو دیتا ہے، نبی آگے بات امت تک پہنچا دیتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ براہ راست پیغمبر کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں اور پھر نبی اس بات کو آگے پہنچا دیتے ہیں. اللہ کا نظام ہے. تو فرشتے، انبیاء، یہ بنیاد ہے ہمارے ایمان کی. نمبر 5 بعث. بعث کا معنی ہے دوبارہ اٹھنا، قیامت. اس کے لیے کبھی لفظ بعث استعمال ہوتا ہے، کبھی لفظ قیامت استعمال ہوتا ہے، کبھی لفظ آخرت استعمال ہوتا ہے، کبھی لفظ احیاء استعمال ہوتا ہے. دونوں کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن خلاصہ ہے بعث. قیامت ہم نے ماننی ہے. اللہ کو تو ماننا ہے. اللہ کے بعد فرشتے وہ اللہ کا پیغام لاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو پیغام لایا جاتا ہے کتابی صورت میں، کتابیں نانی، پھر کن پر آتا ہے؟ اللہ کے نبیوں پر. تو نبی اور رسولوں کو ماننا ہے. پھر نبی اور رسول جو ان کی بات مانتے ہیں ان کو اچھا بدلہ، جو نہیں مانتے ان کو برا، جو مانیں گے ان کو جزا، جو نہیں مانیں گے ان کو سزا. وہ کہاں پہ ہوگی؟ اس جگہ کا نام قیامت. تو ہم یہ سب باتیں مانتے ہیں. اب دیکھیں، قیامت تو ہوگی جب سور پھونکا جائے گا. اس کے بعد، اس کے پہلے کا بھی ایک وقت ہے نا. قبر ہے، پہلے بھی ہے. برزخ ہے، وہاں کا ثواب اور عذاب ہے. تو آپ کہیں گے اس کا کیوں ذکر نہیں ہو رہا؟ تو یہ بات یاد رکھ لیں، قیامت کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے قیامت صغریٰ اور ایک ہے قیامت کبریٰ. قیامت صغریٰ کہتے ہیں چھوٹی قیامت، اور قیامت کبریٰ کہتے ہیں بڑی قیامت. من مات فقد قامت قیامتہ. جو شخص فوت ہوا اس کی قیامت شروع ہو گئی. جو شخص فوت ہوا اس کی قیامت شروع. یہ قیامت صغریٰ ہے. قیامت صغریٰ کا معنی اب انسان کے اعمال کا وقت ختم ہو گیا، اب انسان کی جزا کا وقت شروع ہو گیا. لیکن موت سے لے کے حشر تک یہ جو درمیان کا وقت ہے، اس میں تفصیلاً حساب نہیں ہوگا ایک ایک چیز کا. جب تفصیلی حساب نہیں ہے تو یہاں تفصیلی جزا بھی نہیں ہوگی، سزا بھی تفصیل کے ساتھ نہیں ہوگی. قرآن کریم سے جو بات ثابت ہے وہ اچھی طرح سمجھ لیں. قرآن کریم سے جو بات ثابت ہے، ایک ہے عذاب جو دنیا میں ہوتا ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اوقات ہم چھوٹا سا عذاب دنیا میں دیتے ہیں قیامت کو بڑے عذاب سے پہلے تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں، یہ سمجھ جائیں. ہم کفار کو جھٹکا دیتے ہیں تاکہ سمجھیں. جو سمجھ جاتے ہیں وہ توبہ کر لیتے ہیں.
جو نہیں سنبھلتے ان کو پھر قیامت کے دن بڑے عذاب کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے دنیا میں، اور ایک ہوتا ہے موت کے بعد، حشر تک، برزخ کا، وہ بھی ثواب اور عذاب ہے۔ یہ جو قبر کا عذاب ہے اسے کہتے ہیں عرض نار، اس کو کہتے ہیں عرض نار۔ اور ایک ہے حشر کے بعد، حشر کے بعد کا جو عذاب ہے اسے کہتے ہیں دخول نار، اور قبر کے ثواب کو کہتے ہیں عرض جنت، اور حشر کے بعد کے ثواب کو کہتے ہیں دخول جنت۔ یہ عرض جنت عرض نار کا معنی کیا ہے؟ دخول جنت اور دخول نار تو آپ سمجھتے ہیں۔ دخول جنت کا معنی جنت میں داخل ہو جانا، دخول نار کا معنی جہنم میں داخل ہو جانا۔ اور عرض جنت عرض نار کا معنی یہ ہے جنت اور دوزخ کا پیش ہونا، جنت اور دوزخ کا پیش ہونا۔ اس کی جو صورت احادیث میں آئی ہے کہ جب انسان پہ موت آتی ہے، یہ قبر میں جاتا ہے، تو مختلف روایات میں اس کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں کہ انسان کو بٹھایا جاتا ہے، اتاہ ملکان، دو فرشتے آتے ہیں، فاقادہ پھر اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے سوال کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ یہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی حضرت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دینی الاسلام، میرا دین یہ اسلام ہے۔ جب یہ تینوں سوالات کے تین ٹھیک جواب دے دیتا ہے، فینادی مناد من السماء، پھر ایک منادی فرشتہ اعلان کرتا ہے، افرشوا لہو من الجنہ، اس کو جنت کا بچھونا دو، البسوا لہو من الجنہ، اس کو جنت کا لباس دو، افتحوا لہو بابا الی الجنہ، جنت کی طرف کا دروازہ کھول دو۔ یہ جنت میں نہیں جاتا، یہ قبر میں رہتا ہے، جنت کی طرف کا دروازہ کھول دو، فیاتیہ من طیبہا وروحہا، پھر جنت کی خوشبو اور جنت کی ٹھنڈی ہوا اس کی قبر میں آتی ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، یہ سوتا ہے۔ تو اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ دخول جنت نہیں ہو رہا، عرض جنت ہو رہا ہے، یعنی بندہ قبر میں رہتا ہے، جنت آگے ہوتی ہے، دروازہ کھل جاتا ہے اور وہاں سے اس کے اوپر ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، خوشبو آتی ہے، اسے کہتے ہیں عرض جنت، یعنی اس پر جنت پیش ہوتی ہے، اس پر جنت پیش ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی پارک میں، کسی باغ میں، کسی اچھی جگہ پہ ہم سیر کے لیے جائیں اور باہر کھڑے ہوں اور اندر سے خوشبو آ رہی ہو، پھول آ رہی ہوں، ہوا آ رہی ہو، اور ہم اندر جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن دروازہ کھول دیا جائے اور اندر جانے کی اجازت نہ دی جائے، تو یوں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں لیکن ابھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی شخص جواب ٹھیک نہیں دیتا، تیرا رب کون ہے؟ نہیں جواب دے سکتا، تیرا نبی کون ہے؟ جواب نہیں دے سکتا، تیرا دین کیا ہے؟ جواب نہیں دے سکتا، تو اسی طرح حدیث میں فینادی منادی من السماء، پھر فرشتہ اعلان کرتا ہے، اور وہ اعلان کر کے یہ بات کہتا ہے، افرشوا لہو من النار، اس کو جہنم کا بچھونا دو، البسوہ من النار، اس کو جہنم کا لباس دو، وفتحوا لہو بابا الی النار، جہنم کا دروازہ کھول دو، فیاتیہ من سمومہا، پھر وہاں کی گرم لو اس کے پاس آتی ہے جب وہاں پہنچتا ہے۔ تو اب یہ جو جنت کا، قبر کا جو عذاب ہے، یہ دخول نہیں ہے بلکہ عرض ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار، یا جنت کے باغات میں سے باغ ہے اور یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہو جائے گا، پھر انسان یا اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں چلا جائے گا، نیک اعمال، اور یا جہنم۔ یہ بات یاد رکھنا، قیامت کے دن انسان یا جنت میں جائے گا یا جہنم۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں اللہ نے ان تینوں کو اکٹھا ذکر فرمایا۔ جہاں فرعونیوں کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، فرعونیوں کو دنیا میں برے عذاب نے گھیر لیا، پانی کے اندر گئے، پانی مل گیا، عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے۔ آگے قرآن کریم میں اسی جگہ پر ہے وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، آگے فرمایا النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا،
صبح و شام ان کے اوپر آگ پیش کی جاتی ہے۔ صبح و شام کا معنی یہ نہیں ہے کہ صبح پیش ہوتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے پھر شام کو آتی ہے۔ صبح و شام کا معنی ہے ہر وقت۔ اور وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، جب قیامت کا دن ہوگا پھر کہیں گے اصل عذاب یہ ہے، اب اس کے اندر تم داخل ہو۔ تو اللہ نے ایک ہی آیت میں تینوں عذابوں کا ذکر کیا ہے، ایک دنیا کا اور ایک قبر کا اور ایک آخرت کا۔ تو میں سمجھا یہ رہا تھا کہ یہاں ہم نے بعث کی بات کی ہے، تو آپ کے ذہن میں سوال ہے قبر کی بات کیوں نہیں کی؟ یہ موت کے بعد کی جو قیامت ہے، قیامت صغریٰ ہے، قیامت صغریٰ۔ اب اس کے اندر ابھی انسان فوت ہو گیا، نیک عمل نہیں کر سکتا، لیکن اس کے پیچھے والے نفل اعمال کر کے اس کو بخشیں گے تو آتے رہیں گے، اور جب قیامت کبریٰ آ جانی ہے تو یہ سلسلہ بھی ختم ہو جانا ہے۔ تو ابھی ایک سلسلہ جاری ہے اعمال کا، خود نہیں کر رہا لیکن پیچھے سے اعمال آ رہے ہیں، پھر قیامت کا فیصلہ ہونا ہے یا جنت کا اور یا جہنم۔ یہ بات یہ نشین فرما لیں، قیامت کے دن جو فیصلہ جنت اور جہنم کا ہونا ہے وہ عقائد کی بنیاد پر ہونا ہے، اعمال کی بنیاد پر نہیں ہونا۔ قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ عقائد کی بنیاد پر ہونا ہے، اعمال کی بنیاد پہ نہیں ہونا۔ یہ نہیں کہ جس کے اعمال اچھے ہیں وہ جنت میں جائے اور جس کے اعمال برے ہیں وہ جہنم میں جائے نا۔ جس کا صحیح عقیدہ ہے وہ جنت میں جائے گا اور جس کا صحیح عقیدہ نہیں ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو وہاں فیصلہ کی بنیاد اعمال نہیں ہے، عقائد ہے۔ فرق کیا ہے؟ اگر کسی بندے کے پاس عقیدہ ٹھیک ہے اور گناہ نہیں ہے، نیک عمل ہے، وہ سیدھا جنت میں۔ اور اگر ایک بندے کے پاس عقائد ہیں ٹھیک اور ساتھ اعمال برے بھی ہیں تو پھر وہ جہنم میں جائے گا، جہنم سے نکل کے پھر جنت میں جائے گا۔ تو جنت اور جہنم کے فیصلے کی بنیاد عقائد ہے۔ اگر عقائد ٹھیک ہیں تو سیدھا جنت، اعمال عقائد کے بعد اعمال ٹھیک ہیں تو سیدھا جنت۔ اگر عقائد ٹھیک ہیں اور اعمال ٹھیک نہیں ہیں تو پھر براستہ جہنم، لیکن جانا جنت میں ہے۔ اور اگر عقائد ٹھیک نہیں ہے تو پھر جہنم سے نکل کر جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، یہ جنت کی ہوا بھی نہیں سو سکتا، یہ جنت کے دروازے کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ اور جنت کی ہوا وہ دنیا کے اعتبار سے 500 سال کی مسافت پر ہوا اور خوشبو آئی، اتنی دور تک، یعنی 500 سال بندہ چلتا رہے اور جہاں تک پہنچتا ہے اتنی دور جنت کی خوشبو پہنچے گی، جو اس کو سونگھ بھی نہیں سکے گا کہ اگر اس کے عقائد درست نہیں ہیں۔ تو بنیاد عقائد ہے۔ اب آپ خود اندازہ فرمائیں کہ عقائد پر محنت کتنی ضروری ہے، عقائد کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، عقائد کو سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ اور ہم اگر دین کا کام کریں اور عقائد سے غافل ہو کر کریں تو پھر بتائیں کہ ہم کون سا دین کا کام کر رہے ہیں۔ دین کے کام کی تو بنیاد ہے ہی عقائد۔ تو میں نے عرض کیا ہے آج کی مجلس میں کہ دین کامل ہے، اور دین کے کامل ہونے کا معنی کہ عقائد، اعمال، اخلاق، اموال، مالیات، یہ چاروں چیزیں ہمارے دین میں کامل اور مکمل ہیں۔ عقائد کی بنیاد 5 عقائد ہیں: توحید، ملائکہ، کتب، انبیاء اور رسل۔ توحید، ملائکہ، کتب، انبیاء اور رسل اور بعث قیامت، یہ بنیاد۔ میں کل انشاءاللہ اسی طرح پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے۔ میں آج خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ عقائد میں بنیادی 5 ہیں، اعمال میں بنیادی اعمال 5 ہیں، اور اخلاق میں بنیادی اخلاق 5 ہیں، مالیات کی بنیاد 5 ہے۔ عقائد کی بنیاد بھی 5، اعمال کی بنیاد بھی 5، اخلاق کی بنیاد بھی 5، اور مالیات کی بنیاد بھی 5۔ عقائد کی بنیادیں 5: نمبر 1 توحید، نمبر 2 فرشتے، نمبر 3 کتابیں آسمانی، نمبر 4 نبی اور رسول، نمبر 5 قیامت۔ اعمال کی بنیاد 5: زبان سے کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنی، زکوٰۃ دینی، روزہ رکھنا اور حج کرنا۔ اخلاق کی بنیاد 5 ہے: عدالت، صداقت، عدالت، شجاعت، حکمت، بصیرت۔ اور مالیات کی بنیاد بھی 5 ہے: اجرت، مزدوری، تجارت، ملازمت، وراثت اور ہدیہ۔ یہ حلال طریقے ہیں، واقعی اپنے وقت میں بات کروں گا پھر حرام طریقہ کون سا ہوتا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو دین کامل اور مکمل عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو کامل دین کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔